بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پل صراط کی سواریاں ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن غریب ایک بھی سواری سے محروم اور امیر سینکڑوں خوبصورت سواریوں کا مالک بن کر جائے گا۔ واہ جی واہ! یہاں دنیا میں بھی ٹکا پارٹی، باربیکیو پارٹی، سیخ کباب پارٹیاں، پہلے تو خوب اس سواری کی دعوتیں بھی اڑاؤ اور پھر جنت میں بھی بآسانی چلے جاؤ۔ یہ کیسی بات ہے؟ یاد رکھیں، یہ دین امیر اور غریب کی تفریق سے پاک رہ کر تعلیم دیتا ہے۔ کہیں بھی دین کے راستے میں مادی وسائل رکاوٹ نہیں بنتے، اور نہ ایسے جنت کے خواب دکھاتا ہے۔ اگر مادی وسائل سے اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ممکن ہوتا تو فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کی جیت کا ذکر قرآن میں نہیں ہوتا، اور نہ قرآن میں انبیاء کی غربت کا مذاق بنانے والے امیر کبیر سرداروں کو کافر منافق کہہ کر مخاطب کیا جاتا۔ تو جنت دولت، اقتدار، شہرت سے اور قوانین کو بریک کر کے نہیں کمائی جاتی۔ جنت کمانے کے لیے بے لگام نفس کو کچلنا شرط ہے، اور نفس کو کچلنا ایسے ہے کہ اللہ کے بنائے یونیورسل لا پر بھی کوئی ضرب نہ آئے۔ اللہ کا یونیورسل لا یہ کہتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے کسی ایک آدمی کو قتل کیا جو نہ قاتل ہو اور نہ ملک میں فسادی ہو، پھر گویا یقیناً اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی تو گویا یقیناً اس نے سارے انسانوں کی زندگی بچائی۔ اب یہاں سوچئے کہ روایات میں لکھا ہے کہ ابراہیم سلام اللہ نے بند آنکھوں سے ایک خواب دیکھا، اور یہ خواب اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، دوسرے معنوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا قتل کر رہے ہیں۔ تو یہاں سوچنے والی بات ہے کہ اللہ نبی کو ایسا خواب کیوں دکھائیں گے جو حقیقت پر مبنی ہو کہ اس کو ایز اٹ از ہی کرنا ہے جیسا خواب میں دکھایا گیا ہے، اور جس میں ایک بے گناہ انسان جو داعی دین بھی ہے اور آپ کی نیک صالح اولاد بھی ہے، اس کے گلے پر چھری پھیر دینے کا حکم دے۔ یہ بات کیا عقل میں آتی ہے؟ اور کیا اللہ کی ذات سے ایسی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے نبی کو ایسا کرنے کا حکم دیں گے؟ یہاں تو صاف صاف یونیورسل لا کو بریک کرنے کا دکھایا جا رہا ہے، اور وہ اس ذات کی جانب سے ہے جس نے یہ محکم اٹل لا بنایا ہے، قانون بنایا ہے کہ ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کا قتل ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ نبی کو ایسا خواب کیوں دکھائے گا جس میں اللہ کے اپنے بنائے قانون کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ ایسے قانون شکنی کو بنیاد بنا کر ایک نبی کو آزمائش میں کیوں ڈالیں گے کہ وہ اللہ کے بنائے قانون کی پہلے خلاف ورزی کرے اور پھر اس خلاف ورزی پر اس نبی کو ریوارڈ دیا جائے۔ تیسری بات یہ کہ آزمائش مالک کے بنائے قانون کے اندر رہ کر کی جاتی ہے، نہ کہ مالک خود اپنے بنائے قوانین کو توڑنے کا حکم دے، ایسا کہاں لکھا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ نبیوں کے خواب بالفرض حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، تو جو خواب بچپن میں یوسف سلام اللہ نے دیکھا اس کو تعبیر سے کیوں جوڑا گیا؟ پھر ایک چاند، ایک سورج اور 11 ستاروں نے حقیقت میں یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب خواب کی تعویل ہوتی ہے۔ پانچویں بات یہ کہ یہاں من گھڑت اور خود ساختہ روایات سے اللہ کے بنائے معیار کو بری طرح گرایا گیا ہے، جس کا عام سے انسان کو اندازہ بھی نہیں۔ ایک مثال سے اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ کسی اچھی سی کمپنی میں جاب کے لیے جاتے ہیں، اور اس کمپنی کے کچھ اصول ہیں جس کو وہ کمپنی خود بھی فالو کرتی ہے، اور اس کے ماتحت کام کرنے والے تمام امپلائیز بھی۔ لیکن اس کمپنی کا سی ای او آپ کے سامنے یہ انوکھی سی ڈیمانڈ رکھتا ہے کہ اگر ہمارے دیے گئے امتحان میں آپ پاس ہو گئے تو اس کمپنی میں سب سے اچھے عہدے پر آپ ہوں گے، اور امتحان یہ ہے کہ اس کو کمپنی کے سیکرٹس دوسری کمپنیوں سے شیئر کر کے کمپنی کا یہ رول بریک کرنا ہوگا۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایسا بھلا کون کرتا ہے؟ ایسے کون اپنی کمپنی میں کسی فرد کو اچھے عہدے پر فائز کرتا ہے؟ اس کمپنی میں جاب کرنے والا بھی 1000 مرتبہ سوچے گا کہ یہ کیسا امتحان ہے، یہ کمپنی اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کر رہی ہے۔ تو آپ خود اس کو جہالت اور بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ ابراہیم سلام اللہ کے روایتی واقعے میں بالکل یہی بیوقوفی دیکھی جا سکتی ہے، جس میں نعوذ باللہ اللہ کا مذاق بنایا گیا ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم موجود ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولادوں کو قتل مت کرو کسی بھی صورت میں، اور دوسری طرف من گھڑت روایات میں ایک نبی کو نیک صالح اولاد کے گلے پر چھری رکھتے ایسے دکھایا گیا ہے کہ جیسے بہت ہی حسین فعل ہو۔
اس کو کہتے ہیں زخرف القول غرورا، کہ شیطان نے ملمہ سازی، مکاری اور عیاری سے غیر قرآنی فعل کو وحی بنا کر ایسے پیش کر دیا کہ لوگوں نے بھی اس کو یعنی شیطانی وحی کو وحی سمجھ کر، اللہ کی وحی سمجھ کر یوں کرنا شروع کر دیا کہ جیسے یہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے بندو، جب مفلسی میں بھی کسی اولاد کو قتل کرنے کا حکم نہیں تو ایک خواب کی بنیاد پر نیک صالح اولاد کے گلے پر چھری کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ خواب دیکھتے ہی ہاتھ میں چھری اٹھا لینا اور نیک صالح اولاد کو پیشانی کے بل لٹا کر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، ہرگز ناحق قتل مت کرو۔ اس آیت سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایک نبی کو اللہ نے نعوذ باللہ حرام فعل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناحق کسی کے گلے پر چھری رکھ دینا، کیا یہ جائز ہے؟ کیا ایسے بیان ہوتی ہے اللہ کی شان اور نبیوں کی عظمت؟ قد قانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی میں تو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اس حرام اور ناحق فعل کو اللہ اور نبی سے جوڑنا کیا مناسب ہے؟ لیکن افسوس، انہوں نے قسم کھائی ہے کہ یہ قرآن کا سچ تو چھپائیں گے لیکن جھوٹی من گھڑت احادیث اور روایات کا جھوٹ عیا کر کے اشد حب للہ کا حق ادا نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کا علم بلند کرنے والوں کا نام و نشان بھلے اس دنیا سے مٹ جائے لیکن آخری سانس تک جھوٹی من گھڑت روایات کے نیچے قرآن کے سچ کو دفن ہونے نہیں دیں گے۔ اشد حب للہ کا حق اسی وقت ادا ہوتا ہے جب قرآن کا علم سب سے اونچا ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ حق بات کے ساتھ اپنے کلمات کو ثابت کرے گا بھلے یہ مجرموں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ تو سنیں، ذب و نظیم اللہ کے بنائے قوانین کو بریک کرنے کا نام نہیں ہے۔ نیک صالح اولاد کے گلے پر چھری رکھ دینے کا نام ذب و نظیم ہرگز نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے نبیوں کے معیار کو گرا دینا، اس کو ذب و عظیم نہیں کہتے، بلکہ ذب و نظیم اللہ کے قوانین کی بالادستی کا نام ہے۔ ذب و نظیم بیٹوں کو فی سبیل اللہ کار رسالت کے لیے سونپ دینے کا نام ہے۔ لیکن افسوس، آج تک کسی نے قرآن کھول کر اصل حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ 10 ذی الحج ہر سال آتی ہے، پھر سے بہت سے جانور ذبح ہوں گے اور عید کے خطبوں میں قربانی کے جانور کو پل صراط کی سواری بنا کر جنت کے خواب بھی دکھائے جائیں گے۔ لیکن وہ دن کب آئے گا جب جانور نہیں، جب ہر انسان اپنے اندر کے شیطان کو ذبح کرے گا، جب انسان غیر اللہ سے رکھی اس عقیدت کو ذبح کرے گا جو دلوں میں رب بن کر بیٹھی ہے، جب قرآن کے احکامات میں کی جانے والی ان چوریوں کو ذبح کیا جائے گا جو قرآن کو چھپانے کے لیے کی جاتی ہیں، جب انسانی ہاتھوں کی لکھی ان شیطانی تحریروں کو ذبح کیا جائے گا جو قرآن کو پسے پشت ڈال رہی ہیں، جب حق کو نہیں باطل کو ذبح کیا جائے گا، جب نور کو نہیں اندھیروں اور ظلمات کو ذبح کیا جائے گا، جب سچ کو نہیں جھوٹ کو ذبح کیا جائے گا، جب انسانی غلط خواہشات کو ذبح کیا جائے گا، جب فحاشی اور بے حیائی کو ذبح کیا جائے گا، جب ظلم اور ناانصافی اور زیادتی کو ذبح کیا جائے گا، جب بیٹوں کو دین اللہ خالصتاً اللہ کے راستے میں مشن عظیم کے لیے وقف کر کے ذب و نظیم کی مثال کو قائم کیا جائے گا جیسے ابراہیم سلام علیہ نے کیا۔ سورۃ صفات آیت نمبر 100 سے 113 تک ذب و نظیم کی تفصیل ڈسکرپشن میں موجود لنک سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کسی بھی عمل کو آنکھیں بند کر کے مت کیجیے۔ قرآن آنکھیں کھولنے والی کتاب ہے، لیکن اگر آپ آنکھیں نہیں کھولنا چاہتے تو پل صراط کے دھوکے میں سینکڑوں جانور ذبح کیجیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ اللہ پر بہت بڑا افطرا ہے اور یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ وہ ذات ناحق کسی کی جان لینے کا کہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ تمام واقعہ شیطانی افطرا ہے اور کار رسالت کے مقصد کو ضرب لگانے کے مترادف ہے تاکہ مشن ابراہیم کو نقصان پہنچے اور دین اسلام کی حفاظت کا بیڑا اٹھانے والے بس جانوروں کے گلے پر چھریاں ہی چلاتے رہیں، کھائیں پئیں دعوتیں اڑائیں اور پھر لمبی تان کر سو جائیں۔ کیا یہ تھا ابراہیم سلام علیہ کا خواب اور اس کی تعبیر؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ شیطان کی ملمہ سازی ہے، عیاری ہے، مکاری ہے۔ جان تو اللہ کو امن پسند دشمن کی بھی پیاری ہے۔ اے لکھنے والو، ایسا جھوٹ تو مت بولو اللہ پر، روایات میں چھپی یہ سازش بس تمہاری ہے۔